خصوصی پروگرام ہے ہارٹ ایف ایم 89 لیا کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ علامہ غلام عباس باروی صاحب کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں پروفیسر وسیم فیضی صاحب کے کہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ فیض صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ جی آنو۔ فیض صاحب، حضور صلی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے ہی ولادت باسعادت ہوئی تو جب سنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ ہبہ سے ہے، جیسے گفٹ سے ہے، حوالے کر دے۔ تو ہم نے حضور صلی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور امت سامنا لازمی کرنا ہے، قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی، قیامت کے دن بھی۔ تو عملی طور پر جب ہم دعوے دار ہیں اور جب ہم عملی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ ہمارے سامعین کو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا شانیں ہیں، اور ان میں سے اگر ایک شان اور اس کا ایک زاویہ اور اس ایک زاویے کا ایک جز اگر لے لیں تو میں بات کو یوں کہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی شانیں ہیں ان میں ایک پہلو مثلیت کا ہے، ایک پہلو فضیلت کا ہے۔ فضیلت تو یہ ہے پیدا ہوئے اور ابھی بچپنا ہے، ابھی آغوش مادر میں ہیں، اور آتے ساتھ ہی اس بچپنے میں لب وا ہوئے اور زبان سے رب حبلی امتی یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں، یہ فضیلت کا پہلو ہے جی۔ اور مثلیت یہ ہے کہ اسی میں دوسرا جز کہ جو پیغمبر آتے ہوئے بھی ہمیں یاد رکھیں، جو نبی آتے ہوئے بھی ہمیں یاد رکھیں، جو رسول آتے ہوئے بھی یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہوئے بھی ہمیں نہ بھلائیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم انہیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کتنا یاد رکھتے ہیں، کیسے یاد رکھتے ہیں، کب یاد رکھتے ہیں، کہاں کہاں یاد رکھتے ہیں، اور کس کس انداز میں یاد رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یاد ایک دن میں سمیٹ کر پھر باقی ایام میں انہیں بھلا دیتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک دن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کی شمع کو روشن کرتے ہوں، پھر دیگر گمراہ لوگوں کی طرف ہم چلے جاتے ہوں، کیونکہ جن کی طرف ہم نے جانا نہیں تھا، جنہیں ہم نے دیکھنا نہیں تھا، جن کے نظام کی طرف ہم نے نہیں بڑھنا تھا، پھر کہیں ہم اس ڈگر پر تو نہیں چل پڑتے۔ تو اب یہ دوسرا اس کا زاویہ یہ ہے کہ مثلیت حضور کی اس لیے تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا کو تکا جائے، فضیلت اس لیے تھی کہ سراپا کو تک کر حضور کے حسن بے مثال سے عقیدہ تراشا جائے، آقا کے چہرہ والضحیٰ پہ نگاہ پڑے اور پھر حضور کے حسن و جمال میں بندہ کھو کر اس طرح سے گم ہو جائے کہ اسے دائیں بائیں کی خبر نہ رہے۔ فضیلت یہ تھی۔ آقا کے میلاد کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جو تشریف لا چکے، کہ ان جیسا کوئی نہیں، حضور کی بے مثلیت کا اظہار ہو جائے کہ ہاتھ اٹھائیں تو پھر انگلی اٹھی، نظر سب کو آتی ہے مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چاند کے سینے کو چیر دیا۔ یہ ہاتھ اٹھتا سب نے دیکھا، مگر دیکھا کیا دیکھا کہ ڈوبے سورج کو لوٹا دیا۔ کہ پھر ہاتھ یہ اٹھا تو پھر دیکھا کہ تھوڑا سا پانی تھا، پھر وہاں پر ان گنت لوگوں نے اسے پی لیا۔ یہ فضیلت کا پہلو تھا۔ اسی کے ساتھ دوسرا مثلیت کا تھا کہ اب یہ ایسے شاندار رسول تشریف لائیں گے، ایسی بے مثال ہستی ہمارے پاس آئی ہے، اور حسن لم یزل نے جب خود اپنا انٹروڈکشن کرانا چاہا، خود کو انٹروڈیوس کرانا چاہا، وہ جو چھپا ہوا تھا کنتو کنزن مخفین کے پردوں میں جو رہتا تھا، جب اس نے خود کو متعارف کرانا چاہا تو اپنے محبوب کی خاطر پھر بزم کو سجایا، بزم کون و مکان ان کے لیے سجی، اور پھر ہمارا وجود انسان یہ بھی ہمیں ملا تو کس کے طفیل سے ملا؟ وہ بھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ملا۔ اس کی ایک جہت یہ تھی۔ دوسری جہت یہ ہے کہ آقا آئے ہیں، اتنی شان کے ساتھ آئے ہیں، تو مثلیت والی جہت یہ تھی کہ حضور کو تکتے
تکتے رہیں تک کر جو نظارہ ملے اس نظارے کو اپنے سیرت میں، اپنے کردار کے اندر، اپنے قلوب و اذہان کے اندر اسے اتار لیں۔ صرف یہ نہیں کہ محض ذہنی ہم آہنگی وہاں رکھنی ہے، محض فکری ہم آہنگی وہاں رکھنی ہے، محض نظریاتی ہم آہنگی وہاں رکھنی ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ذہنی اور فکری ہم آہنگی تو رکھنی ہی ہے کہ یہ عقیدے کو مترشح کرے گی، اس لیے کہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں، یہاں سے تو ایمان کی سوغات مل رہی ہے، ارے اس جڑ کے بغیر تو آگے کسی پھل کا گزارا نہیں، یہاں تو یہ لے کر، لیکن اس کے ساتھ پھر عملی پہلو تھا، پریکٹیکل تھا، لائف کو کس طرح سے ہم بہتر بنانا تھا، حسن عمل کس طرح سے کرنا تھا، حسن اخلاق کس طرح، آقا کی سیرت کو تکتے رہنا تھا۔ ارے سیرت کو تکنے، عام زندگیوں کو تو چھوڑیے، جب خلاق عالم نے نماز جیسی عظیم عبادت بھی عطا کی تو وہ جس کا 700 مقامات پر قرآن میں لگ بھگ ذکر کیا کا طریقہ نہیں بتایا، اور جب میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز کیسے ادا کریں، کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، کہا کہ بس مجھے تکتے رہنا، مجھے دیکھتے رہنا کہ میں کس طرح سے ادا کر رہا ہوں۔ میرے نبی کھڑے ہوئے تو قیام بن گیا، جھکے تو رکوع ہو گیا، سر کو زمین پہ رکھا سجود ہو گئے، بس یہ دیکھتے رہے، بس دیکھتے رہیں آقا کو، اور جیسے آقا کرتے رہیں ویسے کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ سبحان اللہ، تھینک یو وسیم فیض صاحب۔ علامہ غلام عباس باروی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیض صاحب سے مزید فیض ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ میلاد کی غرض و غایت وہ سیرت ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد ہوا تو اس کائنات میں آقا تشریف لائے تو کیوں لائے؟ تو وہ جو وجہ ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں جو اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا، اللہ نے جو انہیں نقطۂ کمال پر رکھا مخلوقات میں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بے شک، کہ بات ہی سمیٹ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو عظیم ترین ہستی ہیں اور مخلوق میں جو ٹاپ پر موجود ہیں ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ میلاد تو اپنی جگہ پر امپورٹنس رکھتا ہی ہے، آقا کی ولادت اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ کائنات میں اس طرح کوئی حسین اور جمیل نہیں آیا جس طرح حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی دوسری جہت، ایسا بے مثال پیکر بھیجا کہ جس کی مثال جگہ جگہ میرے رب نے خود دی۔ اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ، اب دیکھیں سبحان اللہ، ایسا قرآن بے مجید کا مثال، انداز دیکھیں، واہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے انداز کو، اور میں حدیث طیبہ کے انداز کو یہاں اس نقطے میں جوڑ کر پھر انسانیت کی بات لیتے ہیں، سبحان پھر اللہ، اس میں سے ہم خواتین کی بات لیتے ہیں، بچوں کی لیتے ہیں، اور پھر اس کی ایک جہت عبادات کی طرف لے کر جاتے ہیں، دوسری معاملات کی۔ وہ کیا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ کہف کی یہ آخری آیت کہ 110، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ اکبر، حبیب فرما دیجئے نا کہ میں نفس بشریت میں تم جیسا ہوں، مگر یہ کہ مجھ پر تو وہی اترتی ہے۔ کیا کمال نکتہ ہے کہ دیکھنے میں تو میں تمہارے جیسا ہوں، مثال بنائی جا رہی ہے، حضور کی ذات کو مثال بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ان میں اپنے عکس کو ڈھونڈو نا، دیکھو یہ سراپا کو دیکھو یہ دیکھنے میں تو تم جیسے، تم بھی اگر کہو کہ یہ بھی نگاہیں تم رکھتے ہو یہ بھی رکھتے ہیں، چہرہ تم رکھتے ہو یہ بھی رکھتے ہیں، وجود تم رکھتے ہو یہ بھی رکھتے ہیں، مگر یک لخت اللہ نے اس مثال کو بے مثال قرار دیا، یہ بول کر آگے یوحی الیہ، مگر یہاں ان کو دیکھ کر خود جیسا سمجھنا مت، یوحی الیہ، مگر ان پر تو وہی اترتی ہے، ان سے تو ہم بات کرتے ہیں، ان پر تو الہام ہوتا ہے، جبریل آتے ہیں، یہاں تو قرآن اترتا ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے، یہ تو وہ پیکر ہے کہ جس سے رب ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ وہ پیکر ہے کہ صرف ہم کلام نہیں ہوتا بلکہ اسے اس کائنات ارض و سما سے نکال کر خود کے پاس بلا کر ان سے ملاقات کرتا ہے، یوحی الیہ۔ پھر یہ فضیلت کے پہلو کو اجاگر کر دیا، پیکر بے مثال کو مثال بنایا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر ان کی مثال۔ اب اس کی دوسری جہت تھی کہ جو حدیث کے اندر پھر اس بے مثال کی بات کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 100 وصال رکھے
تو حضور کو دیکھ کر جب صحابہ رکھنے سوم لگے، وصال کا تھوڑا سا سامعین کو بتائیں، مسلسل روزے تھے جس میں نہ سحری تھی نہ افطاری تھی. جی بالکل مسلسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 دن 2 دن 3 دن کھائے پیے بنا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا رکھنا. بالکل جی بخاری مسلم اور مستند متفق علیہ احادیث بھی اس پر ہیں، دیگر کتب میں بھی اس کا تواتر کے ساتھ ہمیں ذکر ملتا ہے. تو آقا کو دیکھ کر صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیے. جی نمازیوں کی تعداد مسجد میں کم پڑ گئی. اب میرے آقا نے پوچھا بھی یہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ. عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ روزے رکھ رہے ہیں، نہ سحری کر رہے ہیں، نہ افطاری، ابھی تو 1 دن بھی نہیں گزرا، 24 گھنٹے نہیں گزرے، نکاحت طاری ہو گئی، کمزور ہو گئے، ناتواں ہو گئے، وہ تو گر پڑے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، مسجد تک آ نہیں سکتے، پہنچ نہیں پا سکتے. حضور فرما رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے. کسی جگہ فرما رہے ہیں لست مثلکم، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے. آیت میں فرمایا جا رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، تو یہاں مثال بیان کی جا رہی ہے اور حدیث میں اس مثال کو بے مثال بیان کیا جا رہا ہے. لست مثلکم. پھر اسی جگہ فرمایا لست کہیتکم، کیا میری حیت بھی تمہاری جیسی ہے. تو ایکم مثلی کہا، پھر کہا یطعمنی ربی ویسقین، کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، مجھے تو میرا رب پلاتا ہے، تمہیں کون کھلائے گا، تمہیں کون پلائے گا. مجھے تو میرا رب کھلا رہا ہے، میرا رب پلا رہا ہے. اب یہاں میں ایک نقطہ، تو روزہ تو ہوتا وہ ہے جس میں کھایا پیا نہیں جاتا. کمال نقطہ دیکھیں، حضور ہیں روزے سے، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کیا رہے ہیں یطعمنی ربی ویسقین، مجھے تو میرا رب کھلا رہا ہے. تو ہمارے روزے ہوں جس میں کھانا پینا نہ ہو، اور میرے آقا روزہ رکھیں بظاہر کھائیں پیئیں نہ، مگر پھر فرمائیں کہ اس میں مجھے میرا رب کھلا رہا ہے، اس میں میرا رب پلا رہا ہے. انرجی ساری وہاں سے آ رہی ہے، طاقت ساری اللہ کی ہے، مگر وہ اللہ دے کسے رہا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تبھی تو وہ بولتا ہے کہ محبوب کی زبان سے کہلواتا ہے، پھر بے مثل ہو کر پھر یوں کہلواتا ہے انما انا قاسم واللہ یوتی. حبیب فرما دینا انما انا قاسم واللہ یوتی، عطا تو خدا ہی کی ہے مگر بانٹ کون رہا ہے. کائنات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے فیض کو بانٹا جا رہا ہے. اب اس کی وہ جہت، وہ جو فیض بٹا تقسیم ہوا، اس کی شکل ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ نظر آتی ہے کہ آقا تشریف لائے تو انسانیت پر سب سے بڑا کرم ہوا. ہمارے مہمان موجود ہیں جناب پروفیسر وسیم فیض صاحب. جی پروفیسر فیضی صاحب، وسیم فیض صاحب، ہم بات کر رہے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونرشپ جو ہے اپنے جتنے بھی، خاص طور پر پسا ہوا ہم جس کو آج طبقہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ اونرشپ ہے. ان کا جو درد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر محسوس کیا ہے. یہ اس حوالے سے تھوڑا سا صورت جہت دی ہے. اپنا ہمارے کلیگ، ہمارے دوست محترم پرویز درانی صاحب، جی وہ مجھے یاد آ رہے ہیں. جی اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پرویز بھی آپ کو بھی بہت سے سلام، آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکباد ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی بالکل میری طرف سے بھی ان کو بھی، سب کو. پرویز درانی صاحب کا خصوصاً میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ علم دوست اور ریسرچ والے بندے ہیں. جی اچھا، تحقیق والے بندے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے بسا اوقات بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں آراء مختلف ہوتی ہیں اور مختلف احباب کی ہوتی ہیں، تو ان میں سے بھی کوئی ایک رائے، کبھی وقت نہیں ہوتا تو انسان ایک پہلو کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو خوبصورت بات مجھے یاد آئی کہ وہ ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ ساتھ عمل کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ عشق والا جب پہلو چھیڑتے ہیں نا، اللہ. اچھا ان کا بھی انداز ایسے ہی ہوتا ہے کہ سوال ایسا شاندار ہوگا نا، مزہ آ جاتا ہے سوال سن کر. اچھا آپ نے بھی آج تقریباً جو بھی سوال کیے ہیں نا، وہ عشق کے ساتھ ساتھ عمل کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. بلاول کی بھی محبت ہے، یہ اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے تھے یا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ مزید کچھ ٹائم ہم اپنے سامعین کے ساتھ گزار پائیں. جی اب آپ نے وہ جو یہ پہلو عشق میں سے آپ عمل کو کشید کر رہے ہیں نا، یہی تو لطف ہے اسلام کا، دین کا. اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے، مذہب نہیں ہے، ایک نظام ہے. ٹھیک ہے نا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کوئی پرسنالٹی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی.
بے شک. مائیکل ہارٹ نے دی 100 لکھی. ٹاپ پر جو ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ پرسنالٹی علیہ ہوئی. وسلم. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. جی میرے آقا جب تشریف لائے تو VIP کلچر کو ختم کیا. واہ، بالکل ہمارے آج کے حساب سے صحیح آپ نے لفظ ڈھونڈا. جی بالکل ایسے ہی بہت سارے پہلو ہیں. میں ایک حدیث شیئر کرتا چلوں. بالکل میرا دل چاہتا ہے جیسے آج محفل تھی نا ادھر میلاد گراؤنڈ میں یا جہاں بھی ہو، برابر میں زمین پہ سارے لوگ برابر میں بیٹھے ہوں. کیوں؟ یہاں جو بلندیاں ہیں جن کا ذکر ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جی آپ نے پھر ایک اور جہت دے دی ہے. جی اور کافی بہتر ہے، اس میں بات اس میں بھی ہونی چاہیے. جی جی دو پہلوؤں کو ذہن میں رکھ لیں پہلے بنیادی طور پر ہمارے سامعین ان کے لیے. ایک جو پہلو ہوتا ہے وہ انتظامی بنیادوں پر ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے عمومی بنیادوں پر. یہ جو ہم گفتگو اس وقت کر رہے ہیں وہ عمومی بنیادوں پر کر رہے ہیں. لیکن ویسا وقت مثلا کراؤڈ زیادہ ہے، پبلک زیادہ ہے، عوام زیادہ ہے، تو بھی انہیں کیسے پتا چلے گا کہ مخاطب کون ہے؟ صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہوا. کیسے پتا چلے گا کہ آواز تو آ رہی ہے، خطاب کون کر رہا ہے؟ تو پھر اس کے لیے اس طرح کی ارینجمنٹ بھی یہ منافی نہیں ہے. نہیں، اس میں نا آج کل جو سسٹم آیا ہے نا فیض صاحب، اس میں بھی سٹیج پہ رکھا جاتا ہے مائک. جی جی. جتنے مقررین ہیں وہ جاتے ہیں سٹیج پہ. جی جی. باقی جتنے ہوں وہ سارے عوام کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں. ہاں جی. یہ سیٹنگ. جی بسم اللہ. یعنی اس میں انتظامی پہلو اگر ہیں جی تو وہ تو ایک علیحدہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے عمومی پہلو کہ زندگی جس سے جو ہے نا ڈھنگ پر آتی ہے، زندگی کا رنگ جہاں سے جھلکتا ہے اور انسان کو زندگی کا احساس ہوتا ہے، انسان کو پھر انسان سے ملتے ہوئے انسانیت کا احساس ہوتا ہے کہ گویا تکبر نہ ہو، کبر نہ ہو، گردن میں سریا نہ ہو، اکڑ نہ ہو، کلف نہ لگا ہوا ہو گردن میں، ماتھے پہ بل نہ ہو. جب بھی ہم کہیں جتنے بھی ہم منصب کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے جتنے بھی بلند ہو جائیں ہوتے رہیں، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کی تکریم کریں، جو کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا. عملی تو پہلی جو بات میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے، اگر باہر سے کوئی آتا، فارنر آتا یا کوئی اجنبی آتا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آشنا نہ ہوتا تھا، آقا کو پہچانتا نہ تھا، آقا اس طرح سے گھل مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپس میں یوں بیٹھے ہوتے تھے، دیکھنے والے کو نہ پتہ چلتا ان میں سے کہ لیڈ کون کر رہے ہیں اور فالوور ان کے کون ہیں. اچھا، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمومی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں جس جہت کی طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ مثلا اگر بیٹھے ہیں، نشست و برخاست ہے، کچھ تناول فرما رہے ہیں، تو بھی اس میں بھی اس اعتبار سے کوئی فرق نہ کرتے، گریڈنگ نہیں ہوتی تھی. عموماً سینئرز کو ویلیو دینی چاہیے، اور بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ علم کے حوالے سے اور بزرگی کے حوالے سے ان کا احترام کرنا ہے، تکریم بھی کرنی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں. لیکن جب عموم کے پہلو پر ہماری نگاہ پڑتی ہے تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن عباس بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیٹھے ہیں. عموماً جو ہے نا حضور علیہ السلام کے دائیں طرف اکابرین بیٹھا کرتے تھے، تو وہ پہلے آ کر حضور علیہ السلام کے دائیں جانب بیٹھ گئے. تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا. تو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ دائیں جانب بچہ ہے، بائیں جانب اکابر ہیں. تو حضور ان سے پوچھ رہے ہیں، بچے سے پوچھ رہے ہیں، بیٹا اگر اجازت دیں تو میں یہ بائیں سے شروع کر دوں. اللہ اکبر. یعنی یہ وہ جہت ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے. تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے لبہ مبارک سے لگا ہے، اس میں تو قربانی نہیں دے سکتا کہ آپ نے پہلے پیا، یہ اس پیالے کو چھوا، تو میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا اس محبت میں، اس برکت میں. تو وہ جو ہے نا حضور نے پھر کیا کیا، یہ نہیں کیا کہ پھر انہی کو دے دیا. پھر اب وہ پھر چلتا رہا، سبھی پیتے رہے، پیتے پھر وہاں اینڈ پر اکابرین کے پاس آیا. یعنی یہ جہت دکھانے والی ہے.
یہاں ایک بہت خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی ہے، آپ سے شیئر کرتا چلوں. جس گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے. جی بالکل بالکل. اچھا، اب یہاں میں 2 باتیں کہتا چلتا ہوں، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی وہ گوشہ آیا کہ جب حضور ہجرت فرما کے وہاں پہنچے تو وہ بھی 12 ربیع الاول. اللہ اکبر. جب مدینہ کی گلیوں کے اندر آقا جب اس کے اندر انٹر ہو رہے تھے تو بچیاں مدینہ کی بچیاں گنگنا رہی تھیں طلع البدر علینا، تو دف پر اور یہ بخاری مسلم یہ وہاں بھی یہ موجود ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر معروف واقعہ ہے. جی. اور حضور جو ہے نا ان سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں. یہ آج کی 12 ربیع الاول کی نسبت سے یہ بھی اہم جو معاملات ہیں وہ ربیع الاول میں ہوئے، اور پھر اس میں بعض چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں 12 ربیع الاول کا دن ہے. تو وہاں حضور انہیں پھر دعا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو حضور ان سے فرماتے ہیں کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. آقا ہجرت فرما کر یہاں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ساتھ ہیں. تو جب یہ یہاں پہنچتے ہیں مدینہ میں تو سبھی برابر بیٹھے ہوتے ہیں. اب جو آنے والے تھے ان میں سے کسی کو یہ گمان ہوتا تھا کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر پر کہ یہ ہیں. یہ بات انہوں نے محسوس کی. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا، یعنی اور کچھ جو ہے نا حضور کی طرف آتے تھے تو اب وہ جی اب وہ جانتے تو نہیں تھے آنے والے ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب نہیں تھے. اب اس کا وہ جو آپ نے پہلو کہا نا کہ یوں حضور گھل مل جاتے تھے، یوں جو ہے نا بیٹھتے تھے، اٹھنے بیٹھنے میں یوں آنے والوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ بیعت کن کے ہاتھ پر کرنی ہے تو وہ کھڑے ہو گئے تاکہ اظہار کر سکیں کہ یہ آقا ہیں اور میں غلام ہوں. تو وہ اپنی چادر لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر تان کر کھڑے ہو گئے. پھر آنے والوں کو جو ہے نا یک بارگی احساس ہوا کہ یہ ختمی مرتبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک یہ تو یہ اس کے اندر موجود ہے. اچھا، اب وہ دوسری چیزیں جو آپ نے پہلے سوال میں کی، یہ تو وی آئی پی کلچر کی طرف ہم چل. آج ہمارے ہاں یہ المیہ یہ ہے کہ ہم آقا کے میلاد کو منا رہے ہیں مگر سیرت پر اتنا دھیان نہیں ہے. دھیان ہے مگر اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اگر ہوتا تو یہ ایک دن، یہ 12 ربیع الاول کا دن ایک دن، اور یہ مہینہ ربیع الاول کا، یہ باقی 364 دن اور باقی 11 مہینوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس سے عشق اتنا کرتے ہو، جس سے پیار اتنا کرتے ہو، جس سے محبت اتنی رکھتے ہو، تو جس سے محبت اور عشق کیا جاتا ہے پھر اس کی مانی بھی جاتی ہے. اس کو صرف مانا نہیں جاتا بلکہ اس کی مانی بھی جاتی ہے. تو پھر 11 مہینے ہم نے انہیں مان کر ان کی ہر بات کو ماننا ہے، اللہ پھر ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے. چاہے وہ ایک پی این ہے، چاہے وہ ایک پی ایم ہے، جی یہاں نیچے سے لے کر بالا سطح تک، وہاں تک ہر ایک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنانا ہوگا، آئیڈیل بنانا ہوگا. کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل اور آئیڈیل ہے ہی نہیں، کوئی ہیرو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. تو کائنات کے لیے میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل اسلام کے لیے اگر دنیا کے اندر محض کوئی کامیابی چاہتا ہے تب بھی اسے دیکھنا مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف ہی پڑے گا. اور اگر ایمان لے آئے گا تو اسے یہاں بھی کامیابی ملے گی اور پھر آخرت میں بھی وہ کامیاب اور سرخرو ہو جائے گا، دونوں میں ہوگا. یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنے وجوہات کو، اپنے نظریات کو، اپنے فہم کو، اپنے خیالات کو اور اپنی سوچوں کو یہاں آ کر قربان کرنا ہے حضور کے قدموں میں، اور پھر قربان کر کے یہاں اپنی نگاہوں کو، اپنی پلکوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں بچھانا ہے. بچھا کر پھر حضور کے قدموں سے جو فیض ملے اسے اپنانا ہے اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں اور اپنے فہم میں، اپنے نظام میں اور اپنے آئیڈیاز میں، پھر اسے لانا ہے، اس کو جو ہے نا پھیلانا ہے. اس کو اشارتاً قرآن مجید میں یہاں کہا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے. اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس نظام کو تمام نظاموں پر غالب کر دے، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اسے دنیا میں غالب رکھنا ہے. گویا وہ اللہ کی ساری بات وہ رسول اللہ کے ذریعے سے ہے.
اللہ کی اطاعت حضور کے ذریعے سے ہے، اور اللہ کی بات کو ماننا، اسے عملی طور پر ڈھالنا، وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جسے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لہذا اسے یہ اپنانے کی ضرورت۔ تب یہ وی آئی پی کلچر یہ ختم، پھر یہ ایک عام لوگوں میں، اور یہ جنہیں سو کالڈ ہم بڑے کہتے ہیں، یہ بڑے نہیں ہوتے، بڑائی تکبر میں کبھی بھی نہیں ہے، بڑائی اکڑ میں کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی یہ جو ہے نا ماتھے پہ بل آ جائیں اس میں بڑائی نہیں ہے، کبھی غصے میں بڑائی نہیں ہے۔ بڑائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے آپ کو رکھ دینا، اپنی سوچوں کو رکھ دینا، اپنے فہم کو رکھ دینا، اپنے جذبات کو بھی وہاں آ کر قربان کر دینا، پھر اس کے نتیجے میں جو جذبہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے اسے اپنا لینا۔ جب ہمیں غصہ آ رہا ہے تو آتا رہے، اس کے نتیجے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ خیال آ جائے کہ میرے آقا نے منع کیا کہ غصہ نہیں کرنا، تو ہم وہاں تھم جائیں گے، تھم ہی نہیں جائیں گے، جم جائیں گے، جم جائیں گے، تب پھر اسے کنٹرول بھی کریں گے، پھر ہمارا بی پی بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ غیبت کر رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہی ہیں، اکڑ آ رہی ہے، تکبر، نفس پھولا جا رہا ہے، اگر ہم یہ خیال کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا نہیں کیا، آقا تو خود اپنے ہاتھ سے تعمیر بھی کر لیتے تھے، اینٹیں بھی اٹھا لیتے تھے، گارا بھی اٹھا لیتے تھے، مساجد کی تعمیر میں حصہ ڈال رہے ہیں، جوتے گانٹ رہے ہیں، کپڑے سی رہے ہیں، جن کو کام بتایا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہیں، کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں ان کے، بالکل ایسے، اور وہ بچوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ایسے۔ ایک دیوانی اگر آ جاتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتی ہے، اس کے حاجت ہے، کوئی کام ہے، تو حضور اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، وہ مدینہ کی گلیوں میں گھماتی پھرتی ہے، اور کائنات کا دولہا وہ مدینہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے گھوم رہا ہے، کائنات کا، جن کی خاطر بزم کو بنایا گیا، ارے جنہیں عرشوں پر بلایا گیا، اتنی بلندیوں پر رہنے والے، کہ یہاں انسانیت کیا، آپ دیکھیں کہ انبیاء میں سے کوئی نبی وہاں نہ پہنچ سکا جہاں میرے آقا کو معراج ہوئی، بالکل، تو وہاں وہ ہستی جو اتنی بلند تھی، اللہ کے اتنی قریب، اور جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق میں ٹاپ پر رکھا، جن کے لیے ہم یہ بول رہے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ حضور کی انکساری کا عالم یہ دیکھیں، عاجزی امت کے لیے میسج کیا دے رہی ہے کہ میرے بعد آنے والوں مجھے تکنا تو یوں تکنا، کہ اگر ایک عام سی خاتون بھی، بلکہ ذرا جس کی ذہنی صلاحیت بھی پوری نہ تھی، وانی اسے کہا جاتا تھا، وہ بھی اگر بلاتی ہے، اس کا بھی کوئی کام ہے کہ میری بات سن لیں، تو حضور کتنے آرام سے اس کی بھی بات توجہ اور انہماک سے سن رہے ہیں، اور انسانیت کو، میں نہیں کہوں گا کہ مسلمانوں کو، میں کہوں گا انسانیت کو میسج دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے بھی کرنا چاہیے، ان کی بھی بات سنیں، ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سامعین، ہارٹ ایف ایم 89 لگیا سے خوبصورت پروگرام جاری ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو ہم وراثتی طور پر مسلمان ہیں، ہمیں یہ ایک نام ملا ہے جو جن لوگوں کے لیے ڈسکورڈ ہے اسلام، جنہوں نے اپنی ریسرچ اور تحقیق سے، قرآن مجید کے مطالعے سے اور سائنٹیفک ریسرچ سے اسلام کو قبول کیا ہے، وہ اس میں پورے داخل ہو رہے ہیں اور عملی طور پر ہو رہے ہیں۔ ضروری ہے فیض صاحب، اس پہلو پہ ضرور ہم چاہیں گے کہ آپ بات کریں۔ یہ اسلام کا عملی پہلو ہے، روشن پہلو ہے۔ ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں، ہم دارالامتحان میں ہیں، ہماری آزمائش ہے، تو آزمائش میں جب تک ہم اپنے پیپر کو سالو نہیں کریں گے، کاپی خالی لیے بیٹھے رہیں گے، تو مارکس کیسے ملیں گے؟ جی ٹھیک ہوا نا؟ جب پریکٹیکل دینے جانا ہے، تو جب پریکٹیکل نہیں کریں گے تو پھر ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو یہاں تو ہمیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کنتم امواتا فاحیاکم، کہ زندگی ملی اس کے حوالے سے بھی، پھر اس کے بعد موت ہے، پھر اس کے بعد آگے پھر ہمیں اٹھانا ہے۔ یہ جو ہے نا، اس زندگی کے بعد موت، اور پھر برزخ کے اندر پھر ہمارے سے اس کا پوچھا جانا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر یہ بھی کہا کہ کیا دیکھنا کیا ہے، ایوکم احسن عملا، کہ حسن عمل کے ساتھ کون آتا ہے۔ اب حسن عمل یہ ہے کہ جب تک ہم اس کے بجا نہ لائیں، یعنی مانا ہے تو پھر اس کو، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، بے شک شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں۔ جی ہاں، شارٹ کٹ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے عبادات کا جو سٹرکچر ہمیں دیا گیا ہے اس پر ہم عمل نہ کریں،
ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو حقوق اللہ ہیں اسے پورے نہ کریں، پھر ساتھ میں یہ کہ حقوق العباد کی پاسداری بھی نہ کریں. تو وہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ حقوق اللہ بھی اپنے جگہ پر اور حقوق العباد بھی اپنے جگہ پر. اور اسلام کی خوبصورتی تو یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ یہاں توازن ہے، نہ صرف خالق سے ربط ہے بلکہ مخلوق کے حقوق کا بھی یہاں خیال رکھا جا رہا ہے. تو یہاں ہم نے پریکٹیکلی یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں سود سے منع کیا گیا ہے تو ہم کیا سود سے رک رہے ہیں، شراب سے روکا جا رہا ہے تو کیا ہم شراب سے رک رہے ہیں، جھوٹ سے روکا جا رہا ہے کیا اس سے ہم رک رہے ہیں، یا سامنے بیٹھ کر بھی ہم جو ہے نا حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں. اسی طرح سے والدین کے حقوق ہیں، اعزاء اور اقربا کے حقوق ہیں، کیا ان کی ہم پاسداری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور آج ہم اس سے بالکل بھی دور ہیں. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہی کامیابی اسے بلکہ مانا جائے، نہ صرف مانا جائے بلکہ اسے جانا جائے، اور اس طرح سے جانا جائے کہ واقعتاً کہ جب میں اس ڈگر پر چلوں گا، جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کروں گا، تو پھر نہ صرف یہ کہ اخروی زندگی اس کے اندر میں کامیاب اور کامران ہوں گا، بلکہ یہ دنیا کے اندر بھی میری جو زندگی ہے اس میں بھی امپرومنٹ آ جائے گی، اور دنیا کی زندگی کے اندر بھی میری کامیابی ملے گی. سبحان اللہ. باری تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. دوسرا اس میں نہ صرف ولادت کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے، اور یہ دو اشارے پنہا ہیں، اس کے آگے بعثت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، پھر یہ بھی کہ اس کے اندر ایمان ابوین کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ مومن تھے، ان کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اتنی اہم باتیں ہیں، انہیں جو ہے نا سمیٹا ہی بول کر میرے رب نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ کا مومنوں پر، اہل ایمان پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک شاندار رسول کو ان میں سے ہی مبعوث کیا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ انسانوں پر احسان ہے، ہے تو یہ انسانیت پر احسان. پھر انسانیت کا لفظ بول کر بات تھوڑی محدود ہو جاتی ہے تو یہ کائنات پر احسان. پھر کائنات بنی جن کی خاطر، وہ تو چھپا ہوا تھا، کنت کنزن مخفیا کے پردوں میں. پھر اس نے جب چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو اس نے پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کو تخلیق کیا. اب وہ جو وہاں خلقت ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس کے اندر شان اولیت موجود ہے، اور یہاں ختم نبوت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے شان آخریت موجود ہے ختم نبوت کے باب میں. ٹھیک ہے، اب وہاں ایک پہلو یہ اب اسے لایا جا رہا ہے. اب یہاں یہ نہیں کہا گا کائنات پر، حالانکہ رحمت تو آقا کو بنایا ساری کائناتوں کے لیے، العالمین کا لفظ بولا وہاں پر، مگر یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ انسانوں کے لیے، انسانوں پر ہم احسان نہیں کہا کہ دیکھو یہ کائنات پر تو ہمارا ہے ہی یہ احسان، اور انسانوں پر تو ہے ہی کہ آقا کے آنے سے انسانیت میں جان پڑی ہے. انسانیت مردہ ہو چکی تھی، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، اللہ اکبر، قتال عام تھا، ظلم ہو رہا تھا، جبر تھا وہاں، اس وقت تشدد تھا، امن نہ تھا، بہمیت تھی. اب دیکھیں انسانیت کس طرح سے جو ہے نا چکی میں پیس رہی تھی، سسک رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انسانیت میں جان پڑی. اور اتنے بت جو ہے وہ ان کو دیوتا، یہ اس میں سمبولک ہے. جب ایک خدا کے اس پہ جاتے ہیں تو باقی جو بت ہے، آج بھی ہم نے بہت سے بت بنائے ہوئے ہیں، کسی کی تابعداری اور کبھی کسی کی تابعداری. ایک بت پرستی عملی ہے
ایک بت پرستی نظریاتی بھی ہے، شعوری بھی ہے، کہ بعض لوگوں کے آج بھی جو ہے نا شعور کے اندر وہ چیزیں ہیں، یعنی ہم نے اندر خواہشات کی شکل میں بھی کچھ بت پالے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اندر بھی کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی حبل ہے، کوئی عزا ہے، وہ بھی ہے، انہیں بھی آج ہم نے یہاں ختم کرنا ہے اور خود کو سرنگوں کرنا ہے، کہاں جا کر؟ ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام، آقا کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں آ کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اہل ایمان پر میرا احسان ہے، اہل ایمان پر، اس لیے کہ آپ تو مان چکے نا بابا، آپ تک تو ایمان کی حقیقت آ چکی، آپ تو ایمان کو پا چکے، اور یہ وہ عظیم نعمت ہے ایمان جیسی کہ جسے مل جائے پھر کی ہے آخرت میں کامیابی کی، کہ اس کی بنا جو ہے نا آخرت کا دروازہ کامیابی والا وہ نہیں کھلنا، ٹھیک ہے نا، ان الابرار لفی نعیم۔ تو وہاں یہ جو مقام ابراریت پر بندہ پہنچتا ہے وہ تو ایمان کے تو فعل ہی پہنچے گا۔ انسانیت تو دنیا کے فوائد تو سمیٹ سکتی ہے، مگر اخروی فائدے کے لیے، اخروی نقصان سے بچنے کے لیے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عامل الصالحات کی بات بعد میں کی، اس کی جڑ جو ہے، بنیاد جو ہے اس کا ایمان ہے، اس کی بات پہلے کی۔ وہی بات ہے نا بھی مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا۔ بالکل بالکل ایسے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بالکل۔ جی فیض صاحب، پروگرام تقریباً اب کلوز کر رہے ہیں، کلوزنگ میں ہمارے سامعین کے لیے آپ میسج کوئی دینا چاہیں؟ بالکل ایسے، وہیں سے جہاں سے بات روکی ہے قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے، اس میں پہلے حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر مبارک ہے، آنے کا ذکر ہے، آمد مصطفیٰ کی بات ہے، اور دوسرے حصے میں وہاں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے جو انقلاب بپا ہوا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ انقلاب مصطفی اور انقلاب نبوی کے 4 اساسی منہاج وہاں پر ہیں، بنیادی راستے جن کا ذکر کیا گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ اگر دنیا میں انسانوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، اگر دنیا اس طرف آ جائے ان 4 پہلوؤں کی طرف، تو آپ یقین کیجئے کہ گمراہی اور ضلالت اور بدامنی اور دہشت گردی اور دیگر جو بھی بہت ساری پہلو ہیں، منفی پہلو، ان سے نکل سکتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ ابھی بھی آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ کائنات اور آفاق کی بات کی ہے ابتدا میں، تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کائنات کا بننا ایک بہت بڑی نعمت ہے، بے شک۔ اچھا، اس میں پھر انسان کا وجود یہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم اور شعور عطا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، اس شعور کو اور اس فہم اور اس ادراک کو استعمال میں لا کر انسان جو ہے نا آج مریخ، چاند اور اس سے بھی آگے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعور کو استعمال میں لا کر ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر انقلاب بپا کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم جو ہے نا اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو میں نے ایک جھلک دی ہے نا اس کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے وجود کے اندر اتنی ساری نعمتیں ہیں، میں تو بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جس کی نعمت کے ہونے کے حوالے سے اس کے اندر کیا کیا پہلو اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھ دیکھ لیں، آج ہم جو ہے نا ٹیکنالوجی پہ اترا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ آئی فون کو دیکھیں، اس کے اندر جو لیٹسٹ ماڈل آ رہے ہیں ان پہ، پھر اس کے کیمرے پہ اس کے پکسل کو دیکھیں۔ اگر اس کو آپ ذرا سائڈ پہ رکھ دیں، صرف انسانی آنکھ کے پکسل کو دیکھ لیا جائے نا کہ کتنے ہیں، تو انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے جو ہماری ٹیکنالوجی نے جو ہمیں پرووائڈ کی ہے۔ اللہ، اتنی چیزیں ایسے، قلب کو دیکھ لیں، پورا پمپنگ کا پورا سسٹم کس طرح سے، دل کیسے دھڑک رہا ہے، اور 24 آور، اور ابتدا سے اب تک اگر اس کی دھڑکن رک جائے، یہ مشینری کام کرنا بند کر دے، ذرا سی دیر کے لیے رکے تو ہماری زندگی رک جائے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت۔ مگر یہ ایک طرف یہ نعمتیں ہیں، مگر اللہ نے کسی ایک نعمت کے حوالے سے اس پر اپنی منت اور اپنے احسان کا ذکر نہیں کیا۔ بالکل، کتنی کائنات سے لے کر، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان اور پھر کائنات،
یعنی ایک جو ہے نا وجود اصغر اور دوسرا وجود اکبر، یہ دونوں اگر انہیں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، مگر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور نعمتوں کے باب میں بس یہ ہمیں بتا دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تمہارے کاؤنٹر بھی کاؤنٹ نہ کر سکیں، ٹوٹ جائیں، کیلکولیٹر تمہارے کیلکولیٹ نہ کر سکیں، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ ان کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا، انفینٹ ہیں، انفینٹی لگتی ہے وہاں پر، تو وہ آپ اسے گن نہیں سکتے، شمار میں نہیں لا سکتے. یہ ایک زاویہ ہے. مگر ایک نعمت ایسی ہے جو نعمتوں کی بھی نعمت اولا ہے، سبحان اللہ، جو نعمتوں کی بھی غایت ہے اور نعمت کبرا ہے اور نعمت عظما ہے، کہ جب اس نعمت کو دینے کی باری آئی تو اللہ رب العزت ہو کر بھی احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں، احسان کو جتا رہے ہیں، یہ بول کر کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اہل ایمان پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو بطور رسول کے تم میں مبعوث کیا ہے. اچھا، یہ ایک جہت ہے. میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کے عالمی تناظر میں، چونکہ حضور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری کائناتوں کے لیے ہے. بالکل. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجیں گے. اب یہ کسی کا من چاہے تو انہیں قبول کر لے تو آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، اور نہ کرے تو پھر بھی دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی سے فیض لینا پھر بھی اس کو ضرورت رہے گی میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی. سبحان اللہ. اس لیے اگر آج دنیا کے اندر اگر آپ یو این او کے منشور کو دیکھ لیں، ورلڈ چارٹر کو دیکھ لیں، اگر اس کے اندر ہیومن رائٹس کی اگر آپ بات کر لیں، تو کوئی آپ کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی ایسا چارٹر نہیں ملے گا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میثاق مدینہ یا خطبہ حجۃ الوداع کی کوئی نہ کوئی شک، اس کی جھلک موجود نہ ہو. یعنی وہ آقا کے دیے ہوئے فیض سے تو اس کو چھوڑ کر یہ آگے بڑھ نہیں سکتے، قدم نہیں رکھ سکتے. مانیں گے تو خراج تحسین پیش کریں گے حضور علیہ السلام کو، نہیں مانیں گے تو لیا پھر بھی انہوں نے وہیں سے ہے، مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے. یہ ایک پہلو تھا اور وہ بڑی دلچسپ بات ہے. جی، آپ یہ دیکھیے کہ حج بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. بالکل. عمرہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اچھا دیکھیں، حج جیسی نعمت اللہ نے عطا کی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں روزے رمضان المبارک جیسی اللہ نے نعمت عطا کی، رمضان المبارک جیسے، یعنی جس کے اندر کتنا بے بہا اجر، بالکل، وہ نعمت عطا کی. پھر آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک ہی کی نسبت سے اس میں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی. بالکل. اب میں اگر اس جہت پر چل پڑوں تو پتہ نہیں کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو بینگ مسلم، بینگ مومن، ہمیں بطور ماننے والوں کے اور ایمان کے حوالے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ پھر ان کا کوئی شمار نہیں ہے. اور ان میں سے میں نے چند ایک کا ذکر کر دیا، جیسے حج ہے، جیسے رمضان المبارک ہے، جیسے قرآن مجید ہے. یعنی قرآن مجید جسے ذریعہ ہدایت جانا اور مانا جاتا ہے، اب جس کا جا بجا ہم ریفرنس دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں، اور دنیا کو ہم سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خود نعمتیں ہیں، مگر یہ اللہ نے بطور نعمت عطا کی یہ ساری چیزیں، مگر ان پر احسان نہیں جتلایا. احسان جتلایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، آمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور کی آمد کی وجہ سے ہی تو قرآن ملا، سبحان اللہ، ایمان ملا، رمضان ملا، حج ملا، روزے ملے. یہ جتنی عبادات ہیں نا، تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ملی. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہ ہوتی، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکپ کر کے ڈائریکٹ جب قرآن پر پہنچیں گے، ڈائریکٹ جب رمضان کی بات کریں گے، ڈائریکٹ جب، تو اللہ نے تو ڈائریکٹ یہ بھی نہیں کیا. یہ نقطہ کہاں سے ملا؟ اولیاء سے ملا. یہ کہاں سے ملا؟ صحابہ کرام سے ملا. یہ کہاں سے ملا؟ اہل بیت اطہار، ان سے ملا. یہ ہے سیرت مصطفیٰ کا فیضان، یہ حضور کے حدیث سے ملا. اور خود قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ کا نعمتیں اور بھی بہت ساری ہیں، مگر نعمت کبرا جب دی، جب اپنے محبوب کو مبعوث کیا تو اللہ اس پر احسان جتلا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہماری جو نیو جنریشن ہے، یہ جو ہے نا اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار آج کے اس دور اور اس کے تقاضوں کے مطابق کر رہی ہے.
تو اسے پھر سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے جو ہے نا پوری دنیا میں ان کا یہ اظہار جا رہا ہے۔ جی سامعین، اس کے ساتھ ہی فیض صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ 1 منٹ میں ہمارے سامعین کے لیے کوئی میسج دیں اور پھر ہم اجازت لیں۔ بالکل، جس احسان عظیم کا یہ ذکر ہوا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ہی، کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، تمہارے نفوس اور قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور تمہیں دانائی عطا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے ایک جملہ بولا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تو تم گمراہی کے گڑھوں میں تھے۔ تو اگر آج بھی ہم نے اگر گمراہی کے گڑھوں سے نکلنا ہے، اگر ترقی کے راستوں کو پانا ہے جو دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابیاں سمیٹے، تو ان 4 چیزوں کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑنا ہوگا۔ پہلی چیز تلاوت آیات، قرآن مجید کی تلاوت، اسے اپنا جو ہے نا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ دوسری تزکیہ، اسے جو ہے نا ہم اپنے زندگیوں کے اندر اپنے قلوب کو پاک کریں اور اپنے نفوس کو پاک کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو جب یہاں دلوں میں جگہ دیں گے تو یقیناً جو ہے نا یہ اس طریقہ آسان ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز جس سے آج ہم بہت دور ہیں، بحیثیت غلامان مصطفیٰ اور بحیثیت امت محمدیہ جس کی سب سے کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں رہے اور سمجھ کر عمل نہیں کر رہے۔ جی ٹھیک ہے نا، تو یہاں تعلیم کتاب ہے، یعنی تلاوت آیات میں وہاں پر تھیوری کا ذکر ہے، نظریہ ہے، پڑھانے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر ہے۔ یہاں پر یعلمہم الکتاب میں یہاں پریکٹیکلی سکھلائی جا رہی ہے کتاب۔ تو جب تک ہم کتاب نہیں سیکھیں گے تو دنیا کے اندر ہم کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ وجود انسان انفرادی طور پر بھی اس تبدیلی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، اور کائنات کے اندر بھی، اب دنیا کے اندر بھی اپنا رول پلے نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات کہ یہ کہ ان 3 چیزوں کو جب آپ اڈاپٹ کریں گے، جب آپ تلاوت، تزکیہ اور تعلیم قرآن سے اپنے آپ کو مزین کریں گے، تو دانائی ملے گی، حکمت ملے گی، وزڈم ملے گی، اور یہ 4 چیزیں جب مل کر انسان کے پاس آئیں گی تو یقیناً انسان کی جو ہے نا زندگی کے اندر بڑی تبدیلی آئے گی اور نکھار پیدا ہوگا۔ یہی سیرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا فیضان ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ہم اپنے میزبان مختار احمد شینا کو اور جناب وسیم فیضی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔